بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، ما حد العلم الذي إذا بلغه الرجل كان فقيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها، وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکیم هذه الامہ کا خطاب دیا تھا کہ اس امت کے سب سے دانا شخص ہیں، عقل مند شخص. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے کہ علم کی وہ کتنی مقدار ہے کہ جب انسان اتنا علم کر لے تو فقیہ یعنی صاحب علم ہو جائے اور آخرت میں اس کا شمار زمرہ علماء میں ہو جائے. اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے دینی معاملات پر مشتمل 40 حدیثیں یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں فقیہ اٹھائے گا اور میں قیامت کے دن اس کا شفاعت کرنے والا اور اس کی اطاعت پر گواہ بنوں گا. اس حدیث مبارک کے اندر یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی شخص 40 حدیثیں یاد کرے، ایسی حدیثیں جس کا تعلق احکام کے ساتھ ہو، مسائل کے ساتھ ہو، لوگوں کی دینی تربیت کے ساتھ ہو، تو ایسا آدمی اگر ان 40 حدیثوں کو یاد کر کے لوگوں تک پہنچائے تو کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ اس کو علماء کے صف میں کھڑا کریں گے اور اس کا شمار بھی علماء میں سے ہوگا. بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق آخرت سے ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کسی شخص کو 40 حدیثیں یاد ہو گئی تو بس وہ عالم اور فقیہ ہے، وہ مسئلے بتا سکتا ہے، فتویٰ دے سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ ایسے آدمی کو فقہاء اور علماء کی صف میں کھڑا فرمائیں گے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے 40 حدیثیں یاد کی ہوں گی اور لوگوں تک اس کو پہنچایا ہوگا، لوگوں تک اس کی نشر و اشاعت کی ہوگی. تو اللہ جل شانہ اس کو اعزاز کے طور پر فقہاء اور علماء کی صف میں کل قیامت والے دن اٹھائیں. اس حدیث میں ترغیب بھی ہے کہ کم سے کم 40 حدیثیں ہم میں سے ہر آدمی کو یاد ہوں. اس لیے بہت سے علماء نے باقاعدہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 40 کے نام سے کتابیں لکھی، 40 حدیثوں کے نام پر کتابیں لکھی تاکہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے اور کل قیامت والے دن ہمارا شمار علماء اور فقہاء میں ہو. اللہ جل شانہ علماء اور فقہاء میں شمار فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت والے دن اس کے فقیہ اور عالم ہونے پر گواہی دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہ بن کر پیش ہو. تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے باقاعدہ 40 حدیثیں پر مشتمل کتابچے لکھے ہیں. بہت سے علماء نے لکھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا شیخ الہی صاحب، پرانے بزرگوں میں سے بہت سے حضرات نے 40 کے نام سے 40 حدیثوں کے نام سے اس قسم کے مجموعے مرتب کیے ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں، یاد کرنا آسان ہے
اور ان کو حفظ کر کے آگے لوگوں تک منتقل کرنا، پہنچانا بھی اس کا آسان۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔